أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و معزز سامعین حضرات اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بہت بڑا ہم پر انعام اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے اور اس قادر مطلق نے ہمیں اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اس ناطے دنیا اور آخرت میں جو انعامات اور احسانات اور اعزازات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے، یہ اپنی جگہ ایک عنوان اور اپنی جگہ ایک موضوع مستقل ہے۔ مگر جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمارا ناطہ اور ہمارا تعلق اپنے حبیب علیہ السلام سے وابستہ کیا ہے۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے اور مبنی بر حقیقت یہ بات ہے کہ یہ ناطہ اور یہ تعلق نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح معنوں میں کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے جو اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہے۔ اہل حدیث ہی ایک ایسا فکر ہے
جو کائنات کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتا ہے. اور نبی علیہ السلام کے اس ناطے صرف آل حدیث ہے کہ جس کی دعوت اللہ کے پاک کلام اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ مختص ہے. شام سے لے کے عشاء کی نماز تک آپ نے کلام الہی سنا. ہمارے علماء کرام کے بیانات، خطبات، تقاریر بھی آپ نے سنی. کبھی آپ جائزہ لیں دوسرے حضرات کی تقاریر اور ان کے خطبات اور ان کے مواعظ وہ بھی سنیں. پھر ایمانداری سے دونوں کا جائزہ لیں کہ کن کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے اور کن کی دعوت محمد رسول اللہ کی طرف دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون لوگ ہیں وہ جو بات بات پہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کا حوالہ دیتے ہیں؟ وہ بھی ہیں جو اس کے برعکس اپنی گفتگو اور اپنی تقریر کا اکثر و بیشتر محور کیا بناتے ہیں کہ بزرگوں سے یوں سنا ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، حضرت کا یہ ارشاد ہے، ان کا یہ فرمان اور ان کے یہ معمولات ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ امت کو کہلائے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس امت کو پیغام محمد مصطفیٰ کا نہ دیا جائے، کسی اور کا دیا جائے، تو امت کے ساتھ یہ کیا انصاف ہے؟ امت کو کہلائے حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لطف کی بات یہ کہ دعوت دینے والے نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے العلماء ورثۃ الانبیاء کہلائے، وارث کہلائے نبی علیہ السلام، کسی اور کے وارث نہیں. علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے، نبی کریم علیہ السلام کے وارث. اب جو جس کا وارث ہے بھائی اس کو اسی کی بات کہنی چاہیے، کسی اور کی بات کہنے کا کیا جواز باقی رہتا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے، وراثت کی اس نسبت تعلق اور تقاضا یہ ہے کہ وہ کائنات کو، لوگوں کو جس کے یہ وارث ہیں اس کی بات بتلائیں، اس کا پیغام پہنچائیں. اگر کسی اور کی بات ہی کہنی ہے، کسی اور کا پیغام ہی کہنا ہے، تو پھر اس امت کا اختصاص کیا ہے؟ بھائی امت تو بنتی ہے نبی کی بدولت، امت کا وجود نبی کی بنا پہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے تو سبھی ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، پارسی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، سب اللہ کو ماننے والے ہیں. لیکن وہ اس امت سے کٹے کیوں ہیں، علیحدہ کیوں ہوئے ہیں، جدا امت کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا حضرت محمد رسول اللہ سے ساتھ کوئی ناطہ اور تعلق نہیں ہے. امت ہمیشہ نبی کے ماننے نہ ماننے سے بنتی
دشمن تو ہمیں سمجھے یہ محمد ہی ہے. ہماری پہچان محمد مصطفیٰ ہے، ہماری معرفت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا ناطہ تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد تو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے ہاں یہ جھگڑا اور یہ نظام اور یہ اختلاف کہ نہیں ہم جعفری ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نہ معلوم کتنی نسبتیں ہیں. یہ جو پہچان ہے اور اس کی بنیاد پہ جو حزبیت اور گروہ بندی اور ایک علیحدہ فکر مستقل طور پہ پایا جاتا ہے، بتلائیے، انصاف سے بتلائیے، انصاف سے بتلائیے کہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کے ناطے اب بعد میں کسی اور کی طرف ہماری اگر پہچان ہے، جبکہ دشمن بھی ہماری پہچان محمد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہماری پہچان حنفی ہے، ہماری پہچان شافعی ہے، ہماری پہچان مالکی ہے. ہم اپنے آپس میں پہچان اور معرفت ان نسبتوں کی بنیاد پہ کیے ہوئے ہیں، اور اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی طرف بلاتے ہیں، اور یہ خواہش اور امید رکھتے ہیں کہ ساری دنیا حنفی بن جائے، ساری دنیا وہ کہتے ہیں شافعی بن جائے، وہ کہتے ہیں ساری دنیا مالکی بن جائے. ہم وہ ہیں اللہ کے فضل سے جو پوری کائنات میں یہی دعوت دیتے ہیں، یہی آواز لگاتے ہیں، اسی کی پکار کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، صرف محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آپ ہماری سلامتی، ہماری پہچان، ہماری وابستگی وہ صرف ایک ہستی سے ہے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ المیہ کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ان نسبتوں کے حوالے سے پھر جو کچھ ہم نے دین کی آبیاری کی ہے، دین کی آبیاری کی ہے، وہ اپنی جگہ ایک دکھی داستان ہے، وہ اپنی جگہ ایک بڑی دلدوز داستان ہے جو ایک دو مجلسوں میں جس کی تفصیل سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا. آپ حیران ہوں گے، بلکہ میں خود حیران ہوتا ہوں، یقیناً آپ کو بھی حیران کروں گا. کیا ہم دین کے ناطے کلمہ کو پڑھے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کلمہ پڑھے، آپ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اب اس دین پہ قائم نہ رہے ان نسبتوں کے حوالے سے، جن نسبتوں کو آج ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے اور ان پہ ہم چنگل مارے ہوئے ہیں اور انہی نسبتوں کی طرف سب کو دعوت دے رہے ہیں. مجھے بتلائیں کہ کیا ان نسبتوں میں دین کی کامل ترجمانی موجود ہے؟ کامل ترجمانی تو موجود ہونا دور کی بات ہے. یہاں تو ایسی باتوں کو دین کے حوالے سے دین میں داخل کر دیا گیا جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عام سے مسائل نہیں، عام سے مسائل نہیں. آپ اندازہ کریں، میں ایک مثال پہلے دیتا ہوں. جعفری حضرات ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ آزان میں ان کا اضافہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آزان میں تیسری شہادت کے کلمات آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. اب
کتاب الاذان میں کہ ہمارے ہاں، ہمارے جعفریوں کے ہاں جو تیسری آذان تیسری شہادت دی جاتی ہے اس کا آذان نبوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آذان نبوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حقیقت کو انہوں نے بھی مانا، لیکن اس کے باوجود جعفری ہونے کے ناطے شب و روز آذانوں میں یہ کلمات آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ کیوں؟ گھڑا پالنا ہے، گھڑے کی بات، مذہب کی بات۔ ہم جعفری ہیں اور جعفری ہونے کے ناطے یہ تیسری شہادت ہماری پہچان ہے۔ نہیں دیں گے کون پہچانے گا ہمارے مراکز کو؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہاں تک نہیں رہا کہ دین میں یعنی دین کا حلیہ بگاڑا اضافہ کر کے، ایک تو کمی ہے نا، عمل نہیں کر پایا، کوتاہی ہے، عمل نہیں ہو سکا۔ ایک یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو دین کہہ دیا جن کا نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کا بھی ناتا اور تعلق نہ تھا، وہ بھی آج دین بن گئی۔ اب آگے دیکھیے، وہ حضرات بات کی چھوڑتا ہوں، وہ حضرات جن کا دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ سابقہ ہے، اللہ اکبر، یہ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے محمدی نماز کو چھوڑ کے کوئی حنفی نماز کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، محمدی نماز نہیں، رسول اللہ کی نماز نہیں، محمد مصطفیٰ کی نماز نہیں، حنفی نماز جو حنفی نماز سے چھپی ہے ان کتابوں میں ابداً بھی اور کتابوں میں بھی، چھوٹی کتابوں میں نہیں بلکہ ہدایہ سے لے کے قدوری تک سب کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہے، اور اسی ترتیب کی بنیاد پہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ 4 رکعتیں سنتیں غیر مؤکدہ کے نام پہ نمازوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، مگر میرا سوال ہے ڈنکے کی چوٹ اور علی وجہ البصیرۃ کہ آؤ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی صحیح تو کجا کوئی ایک ضعیف روایت بھی پیش کرو کہ نبی علیہ السلام نے عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کا حکم دیا ہو یا پڑھی؟ کبھی یہ مرتبہ آپ نے پڑھی ہو 4 رکعتیں، یا آپ نے یہ ہے اس کا حکم فرمایا ہو کہ 4 رکعتیں پڑھا کرو؟ میں کل آزادان صلاۃ، اور اس کی جو تعبیر کی یہ اپنی جگہ ایک بہت دھندا ہے۔ میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ یہ 4 رکعتیں عشاء کی نماز میں سنت غیر مؤکدہ کے نام پہ داخل کر کے عشاء کی نماز کو 17 رکعتیں بنا کے سادہ لاؤ محنت اور مزدوری کرنے والوں کو مشقت پہ جو ڈال دیا ہے دین کے نام پہ، یہ ان کے ساتھ خیر خائی ہے یا ظلم؟ سیدھی سی بات، یا خیر خائی ہے یا خیر خائی ہے کہ جناب پڑھنے والے کے دل میں یہ مخمصہ طاری رہے، ہم نے تو 17 رکعتیں پوری نہیں کی، ہماری کیا نماز ہوگی؟ 17 رکعتیں ہماری پوری نہیں ہوئی۔ اللہ والو، وہ ان 17 باقی رکعتوں کی بات تو چھوڑو، اور پہلی جو 4 رکعتیں ہیں ان کا کہیں وجود بھی ہے؟ کہیں کسی جگہ اس کا وجود بھی ہے؟ تمام کتابوں میں بھی ذکر کرتے ہو، پڑھتے بھی ہو، لیکن کہیں اس کا وجود اور اس کے وجود کے لیے جو ہیلے تراشے گئے سب معلوم شد، لیکن علامہ شبیر احمد کو صحیح مسلم کی شرح میں بالآخر یہ اعتراف کرنا پڑا عثمانی صاحب کو کہ جناب عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کا کوئی وجود اور ثبوت ہے، لیکن اس اظہار حقیقت کے باوجود کیا ہم نے تسلیم کر لیا؟ وہی رافضیوں کی طرح تیسری شہادت کی طرح ہم نے اس حقیقت کو مان
بات سمجھے کچھ؟ ایک اور مسا بھی ایک خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے. وہ خاص ترتیب کیا؟ سر کا مسا کیا، گانوں کا مسا کیا، اور پھر سمجھ گئے الٹے ہاتھوں سے یہ گردن کا مسا بھی. حدیث میں یہ تو موجود کہ نبی علیہ السلام سر کا مسا کرتے تو آپ کے یہ ہاتھ مبارک برما الا کفا، کہ گردن تک آپ کے ہاتھ، گھٹی تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچ جاتے. لیکن کانوں کے بعد اس مخصوص آیت قضائی سے جناب الٹے ہاتھوں مسا. اب یہ کون سی فقاہت ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں. جس فقاہت کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے یہ کون سی فقاہت ہے؟ اگر ہاتھوں کی یہ تری یہاں لگی اور یہ ساری کی ساری یہاں تک تاری کا وہی، تو پھر گردن کے مساج کرنے میں یہ اس کی تری ختم ہو گئی کہ اس کے لیے الٹے ہاتھوں کو دعوت دی جائے. کچھ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کہ اگر تری کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ تار ہونے چاہیے مسے کے لیے، تو وہ یہاں لگنے کے بعد تری ختم ہو گئی. اب یہاں پھر اور پانی دو نا تاکہ ہاتھ تار ہو، مسا صحیح ہو. لیکن وہ کیوں نہیں؟ ایک ہی کافی ہے. اب جب ایک کافی ہے، اگر کرنا ہی ہے تو اسی سے یوں کر لو ساتھ، تاکہ کچھ نہ کچھ تو بات بن جائے. لیکن کانوں کے بعد الٹے ہاتھوں سے جب اہتمام کر رکھا ہے، بدلاؤ اس کا کوئی وجود اور لیکن کانوں کے بعد الٹے ہاتھوں سے جب اہتمام کر رکھا ہے، بدلاؤ اس کا کوئی وجود اور اس کا کوئی ثبوت ہے کسی ضعیف روایت میں، کسی ضعیف روایت میں، حتیٰ کہ کسی موضوع روایت میں، بشرطے کے پہلے وضاح ہو، اس دور کے وضاح نہ ہو. انہوں نے کوئی روایت اس قسم کی کھڑی ہو. اسی لیے یہاں بھی دیکھیے مولانا عبدالحی لکھنوی نے تحفۃ الطلبہ میں اسی طرح شرح دکھایا کہ شرح السعادہ میں وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں گردن کے مسے کا رواج ہے، اس کا حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں، اس کا حدیث میں کوئی وجود نہیں، اس لیے میں نے یہ گردن کا مسا کرنا چھوڑ دیا ہے. لکھنوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ گردن کا مسا کرنا چھوڑ دیا. یہ حقیقت بیان کرنے کے باوجود کیا گردن کا مسا چھوٹا؟ کیوں نہیں چھوٹا؟ حقیقت کا اظہار بھی ہو گیا. مسئلہ بھی ہم نے نہیں بتلایا، گھر ہی سے نکل آیا. مسئلہ ہم بتلاتے تو شاید کھڑے بندی کا ایک اعتراف اور ایک شبہ ہوگا. لیکن یہاں تو گھر سے ہی اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اس کا دین کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اس کے باوجود یہ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ اس پہ عمل روا رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا؟ کیوں ہے عمل؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم بھائی حنفی ہیں، اس لیے ہمارا حنفی مذہب یہ ہے. ہم کو اس لیے کیونکہ حنفی ہیں اس لیے ہم یوں کریں گے. اللہ کے بندو، ہم چونکہ محمدی ہیں، ہم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ نے یوں نہیں کیا، ہم اس طرح نہیں کرتے. بھائی دین کی بات تو یہی ہے نا، ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بات نوٹ کر لیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، وہ کسی کی مہر لگانے سے اور تائید سے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم عمل کریں گے اس حدیث پہ اگر ہمارے امام نے عمل کیا ہے، حدیث پہ عمل کریں گے ہمارے اگر امام نے عمل کیا ہے، اس کے مطابق امام نے فتویٰ دیا ہے. مجھے آپ بتلائیں اہمیت حدیث رسول کی ہوئی یا فتوے کی ہوئی؟ بتلائیں نا، فتوے کی حیثیت رسول اللہ کو کیا سمجھا؟ بالکل اسی طرح وہ منکرین حدیث بھی ایک بات کہتے ہیں. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیث مانیں گے لیکن وہ حدیث جو قرآن کے مطابق کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو. بھائی اگر قرآن کے مطابق ہے تو قرآن میں تو وہ حکم موجود ہے, آپ نے حدیث کو کیا مانا؟ بات سمجھے یا نہیں؟ وہ تو قرآن میں مسئلہ موجود, پھر آپ نے حدیث کو کیا مانا؟ کہ آپ کہتے ہیں اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو. قرآن میں اگر وہی چیز موجود ہے تو پھر حدیث کو کیا مانا ہے جو قرآن کے مطابق ہے؟ پھر تو مانا قرآن کو, حدیث کو کیا مانا؟ اسی طرح یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں, لیکن کس حدیث کو؟ جو امام کے فتوے کے مطابق ہے. اب فتوے کو مانا یا حدیث کو مانا؟ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ تعلیمات کا یہ دروازہ کیوں کھولا گیا, کس حسن ظن میں اور کس اعتماد میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پہچان, ہماری معرفت, ہمارا ناطہ, ہمارا تعلق اور ہماری دعوت وہ کس کی طرف دعوت, کس کی طرف دعوت ہے؟ کسی امت کی طرف, کسی امتی کی طرف. کس کی طرف؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف. وہ پہچان اور جس کو ہم بھی, جو ہمارے اندر بھی پہچان ہے اور غیروں کے نزدیک بھی وہ پہچان ہے. ہماری ذمہ داری تو یہ تھی امت کی, علماء امت کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ کائنات سے دنیا سے محمد مصطفیٰ کو منواتے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بسنے والوں پہ یہ قرآن اور نصوص کے ذریعے حجت قائم کر دیتے کہ لوگوں اگر دنیا اور آخرت میں تمہاری نجات ہے تو محمد مصطفیٰ کے دامن میں ہے. دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے تو محمد مصطفیٰ سے وابستہ رہنے میں ہے, اور آخرت میں تمہاری سرخروئی اور تمہاری عزت ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ ہے. قیامت کے دن کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے, اور کس کا جھنڈا ہوگا؟ جس کے حوض کوثر کو پیو گے, محمد مصطفیٰ کے حوض کوثر. جھنڈا محمد مصطفیٰ کا جھنڈا, ان کے جھنڈے کے نیچے, نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے. جب آخرت میں بلکہ میں تو کہا کرتا قیامت میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہونے سے پہلے, ہماری قسمتوں کے فیصلے ہونے سے پہلے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو بنوائیں گے. اور دنیا میں نہ ماننے والوں, دنیا میں محمد مصطفیٰ کو نہ ماننے والوں, آپ کا انکار کرنے والوں, یہاں انکار سے بعد آ جاؤ, آپ کو مان لو, ورنہ قیامت کے دن تو مجبوراً تمہیں محمد مصطفیٰ کی عظمت کو ماننا پڑے. لیکن اس وقت مانا ہوا اللہ کے ہاں عزت کا باعث, رہائی کا باعث نہیں ہوگا. یہی تمام اولاد آدم ماری کبھی ابراہیم, کبھی نوح, کبھی موسیٰ, کبھی عیسیٰ علیہ السلام, ان کے پاس جائے گی انسانیت یا نہیں جائے گی, لیکن سوال کا جواب پائے گی تو محمد مصطفیٰ سے پائے گی, کسی اور سے نہیں پائے گی. محمد مصطفیٰ یعنی بنوایا نا اللہ نے. لوگوں مان لو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کاش ہماری یہ دعوت ہوتی, آپ کا امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ دعوت ہوتی کہ لوگوں محمد مصطفیٰ کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کو تو تم مجبوراً مانو گے, لیکن اس وقت مانا ہوا محمد مصطفیٰ کو تمہارا ایمان اور اس کی عظمت کا اعتراف تمہارے لیے نجات کا باعث اور سبب نہیں ہوگا. آج اس حقیقت کو تسلیم کر دو کہ نجات کا ذریعہ محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے. نجات کا ذریعہ, نجات کا راستہ, نجات کی راہ حضرت محمد مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اگر یہاں سے راستہ چھوڑو گے تو کسی جگہ سے تمہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا. کاش کہ ہم کائنات کو یہ بات منوا دیتے, لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے کائنات سے یہ بات منوانے کی بجائے ہم نے کہا نہیں تم حنفی بنو. ہم کائنات کو یا کوئی کہتا ہے جعفری بنو, کوئی کہتا ہے حنفی بنو.
مستفی بنو. ایمانداری سے بتاؤ یہ دعوت ہے یا نہیں؟ یہ دعوت ہے یا نہیں؟ یہ بڑا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ فقہ جعفری کا. جھگڑا کیا ہے؟ فقہ حنفی کا. ہم نے تو اس وقت کہا تھا نہ حنفی اور نہ جعفری، محمدی اور محمدی. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ باتیں نہیں، بلکہ اصل بات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بھائیو، یہ آج یہ ہماری پہچان، آج ہماری پہچان کیا ہے؟ یہ پیر بھائی ہے. سمجھ گیا اشارہ؟ یہ ہمارا پیر بھائی ہے. ان پیر بھائیوں کی علیحدہ علیحدہ ٹوپیاں، علیحدہ علیحدہ لباس، اور ان لباس اور وضع قطع کو دیکھ کے یہ پیر بھائی ہے. یہ ہمارا پیر بھائی ہے. اور کوئی محمدی بھائی بھی ہے؟ یہ پیر بھائی تو سبھی ہے، محمدی بھائی بھی ہے. محمدی وضع قطع، محمدی لباس، محمدی اٹھنا بیٹھنا، محمدی طور طریقہ، یہ لوگ دیکھ کے پہچان لے کے یہ محمدی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج غیر مسلموں میں یقین جان کے یاروں میں جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور شرم آئی کہ جب وہاں مسلموں اور غیر مسلموں میں نہ لباس میں کوئی فرق ہے، نہ وضع قطع میں کیا کوئی فرق ہے. بتائیے دیکھنے والا ایک مسلم کو اور غیر مسلم کو کیا سمجھے؟ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے؟ اگر دور ہی سے محمدی بنا ہوا ہو تو دیکھنے والا دوسرا محمدی پہچان لیتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کو ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہاں اپنی نسبتوں کو مستحکم اور پختہ کرنے کے لیے تو یہ نسبتیں اپنا لی اور ان پہ چنگل مار لیا اور ان کی دعوت دے دی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیا. محمدیوں تمہارا آپس میں بھائی چارہ کیوں نہیں ہے؟ بتلاؤ مجھے، کیوں بھائی چارہ نہیں، کیوں الفت نہیں؟ وہ تو پیر بھائی کہنے کے نتیجے میں سارے گلے شکوے دور. ایمانداری سے بتلاؤ اسی طرح ہے یا نہیں؟ یعنی صرف یہ کیا ہے؟ گلے شکوے دور، جھگڑے دور. کیا ہے؟ پیر بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، مشن کا بھائی ہے، تبلیغی بھائی ہے، سارے اختلافات ختم. کیوں؟ یہ میرے مشن کا ہے. لیکن تمہارا تو کوئی مشن نہیں سوائے ایک مشن کے، اور تمہارا تو کوئی مشن نہیں سوائے ایک مشن کے، اور وہ مشن حضرت محمد مصطفیٰ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس مشن سے وابستہ آپس میں رنج و علم کا شکار کیوں ہے؟ دھینگا مشتی اور لڑائی جھگڑے کا شکار کیوں ہے؟ احترام اور انتشار کا شکار کیوں ہے؟ اس محمد مصطفیٰ نے تو فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے، میرے ساتھ وابستہ رہنے والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج آپ سے وابستہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف خون خرابہ کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ مجھے. کسی اور کے کیا شکوہ؟ اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر میں ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے بھائیو، صرف نظریاتی نہیں، فکری نہیں، عملی طور پہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری پہچان محمد مصطفیٰ ہے، ہماری معرفت حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا ناطہ اور تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کوئی اور پہچان نہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی دو نسبتیں ایسی ہیں جن کی تفسیر قرآن نے لکھی. وہ دو نسبتیں کیا ہیں؟ ایک مہاجر ہے اور ایک مہاجر ہے اور ایک، دونوں کے بارے میں اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کیا. والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ کا اعلان ہے نا ان کے لیے رضامندی کا. لیکن دیکھیے یہی نسبتیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک اعزاز ہے. یہ کون ہے؟ انصاری ہے. یہ کون ہے؟ مہاجر ہے. یہ کون ہے؟ مہاجر ہے، مہاجرین میں سے ہے. یہ کون ہے؟ انصار میں سے ہے. اللہ اکبر، رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ اجمعین. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک جنگ کے ایسے واپسی میں باہر دو بھائیوں کے مابین نزاع، جھگڑا، اختلاف پیدا ہو. اختلاف ہو جاتا ہے اور بھائیوں کے مابین بھی ہو جاتا ہے. اب کیا ہے، وہ دونوں میں سے ایک مہاجر ہے اور ایک انصاری ہے. انصاری کہتا ہے یا للانصار، یا للانصار. وہ کہتا ہے یا للمہاجرین، او مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ. وہ کہتا ہے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. یہ جو جنتی نسبتیں تھیں، جنتی نسبتیں تھیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عذاب الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، میرے جیتے جی تم جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، میرے جیتے جی میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے ہو. یعنی وہ نسبتیں جن نسبتوں پہ ہم سب قربان، وہ نسبتیں جن نسبتوں سے وابستہ ہونے والوں کو اللہ الجلال نے راضی اپنی رضا کا اعلان کیا، وہ نسبتیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لیکن ان سے باہر ایک تغافل ہوا انسانی بشری لفظ اور بداہی کی بنا پر. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم یہ جاہلیت کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب جو ہمارے اندر یہ نسبتیں ہیں اور ان نسبتوں کی بنا پہ ہم نے قتل و غارت کا بازار کھول رکھا ہے، مجھے بتلائیے کہ یہ قتل و غارت عین اسلام ہے؟ وہ اختلاف کو جاہلیت بن جائے اور ہمارا عین اسلام ٹھہرے. اس بنیاد پہ اڑا دو ان کے پرچے، کر دو ان کا تارا مارا، کر دو ان کے پرچے اٹھا دو، کر دو ان کو قتل. کون ہے یہ؟ ہمارے مخالف. یہ حزبیت ان ناموں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ حزبیت اور یہ گروہ بندی، اس کو تو انصار مہاجرین کے نام سے بھی اسلام نے گوارا نہیں کیا. بات سمجھے یا نہیں؟ اس حزبیت کو انصار اور مہاجرین کے مقدس نسبتوں سے بھی اسلام نے اس کو گوارا نہیں کیا. لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی گئی. کسی نے پوچھا اس دور میں صحابہ کے آخری دور میں دو نسبتیں عام چل نکلی تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناطے. کیا ہے یہ علوی ہے، یہ کیا ہے؟ عثمانی ہے. کیوں ہے؟ چھوڑیے اس تفسیر کو، لیکن یہ چل نکلی. تاریخ میں رجال کے جو ہے تراجم علماء کے تراجم میں، شہاسدہ کے تراجم میں، تابعین کے طبقے میں ان نسبتوں کا تذکرہ موجود ہے. ہوا عثمانی، ہوا علوی، یہ نسبتیں موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ انت علوی ام عثمانی؟ آپ کون ہیں؟ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بصرے کے گورنر اور عامل، ان کے ہمنوا، ان کے ساتھی تھے. لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان ولكن انا على ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، علی اور عثمان کا تو نہیں پڑھا. یہ علوی اور عثمانی کیا نسبت ہے؟ ہماری نسبت تو محمدی. اگر صحابہ کی طرف ان نسبتوں میں حزبیت کا عنصر پایا جائے، اس کو صحابہ نے برداشت نہیں کیا، پسند نہیں کیا، تو بعد کے دور میں ان نسبتوں میں اگر یہی حزبیت اور یہی تعصب وہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ عین اسلام ہو گیا ہے کہ آپ اس اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. چھوڑو، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ نے پیش کیا. اسلام وہ ہے جو حضرت محمد
اور آج بھی وہی اسلام ہے، اس سے بڑا اور کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اللہ ہمیں اسی میں قائم رکھے اور اسی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعوت اللہ جیتے جی سب کو دیتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔